دیکھا کہ اگر ہم تسلیم ہو گئے رسول اللہ کے آگے تو ہماری یہ 1 سال کے بعد جو عشائیہ ملتا ہے، جو دعوت ملتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے رسول اللہ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ اختلاف کیوں آتا ہے؟ اختلاف 2 طرز کا ہوتا ہے۔ ایک اختلاف طبعی ہے اور ایک اختلاف دینی ہے۔ اختلاف طبعی طبیعت کے اندر اختلاف ہے، وہ رنگ کا اختلاف ہے، وہ زبان کا اختلاف ہے، وہ فکر کا اختلاف ہے، وہ قبیلے کا اختلاف ہے، وہ مختلف قسم کے۔ لیکن یہ طبیعت کا اختلاف آیا ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ سب لوگوں کی عقل ایک جیسی نہیں، جب سب لوگوں کی فکر ایک جیسی نہیں، سب لوگوں کا معاشرہ ایک جیسا نہیں، سب لوگوں کا ماحول ایک جیسا نہیں۔ لیکن یہ اختلاف نقصان دہ نہیں ہے۔ جو اختلاف دینی ہے، اصل مشکل وہ ہے۔ یہ آتا کب ہے؟ اصل جو آپ کا سوال ہے، اور اب تک آپ سب بزرگان سے یہی سوال آپ کرتے آئے ہیں کہ دین کے اندر اختلاف کیوں آتا ہے اور ہم ایک جگہ پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ دین کے اندر اختلاف تب آتا ہے جب دین کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ آپ پچھلی امتوں کے احوال پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں کہ جن لوگوں نے بھی دین کے اندر اختلاف کیا ہے، وہ دین میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تب آیا ہے جب دین کے ساتھ لوگوں کے ذاتی مفادات وابستہ ہوئے۔ علماء یہود نے رسالت مآب کی آمد کی نشانیاں اپنی کتب میں پڑھ رکھی تھی کہ آخری وقت ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا جس میں رسول اللہ کی آمد ہوگی۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، کچھ خیبر میں آ کے، کچھ فدق میں آ کے، کچھ مدینہ کے جوار میں آ کے آباد ہو گئے۔ اب یہ اس انتظار میں اپنا وطن چھوڑ کے آئے کہ رسول اللہ کی جب آواز آئے تو ہم اس آواز پر لبیک کہنے میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن جو ہی ان کے بزرگان تھے، جو ان کے علماء تھے، جیسے ہی ان کو پذیرائی ملتی تھی اپنی قوم کی طرف سے، سال میں 1 مرتبہ عشائیہ ملتا تھا، کھانے کی دعوت ہوتی تھی، پرتکلف کھانا ملتا تھا۔ اب دیکھا کہ رسول اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں، 100% علامات بھی پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ اگر ہم تسلیم ہو گئے رسول اللہ کے آگے تو ہماری یہ 1 سال کے بعد جو عشائیہ ملتا ہے، جو دعوت ملتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے رسول اللہ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ کو پہچاننے سے، حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعنی بیٹے کی جیسے کوئی چیز باپ پہ مخفی نہیں ہوتی، اس کو یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ مفادات دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اب بات یہاں پہ آگے بڑھتی ہے، اس امت میں اختلاف کیوں آیا؟ یہاں بھی 2 اسباب ہیں۔ ایک تو جب اس دین کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہوئے، اختلاف کا سبب ایک یہ ہے، اور دوسرا جب ہم نے قرآن کو اپنا محور بنانا چھوڑ دیا۔ ہم مفسر قرآن ضرور ہیں، ہم شارحین ضرور ہیں، ہم اس کے دروس ضرور دیتے ہیں، اس پر ایمان ضرور رکھتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں اس قرآن کو ہم نے اپنا محور نہیں بنایا۔ میری نظر میں یہ 2 اسباب ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو اب جب آگے آپ بڑھائیں گے تو اس کا حل کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویسے اگر اہداف نبوت سمجھ لیے جائیں جو اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے قرآن کے اندر نبوت کے اہداف رکھے ہیں۔ کتنے اہداف رکھے؟ 4 اہداف ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو امیین میں مبعوث کیا۔ میرا رسول کرتا کیا ہے؟ کیوں مبعوث کیا؟ تاکہ میری آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کا تزکیہ کرے،
کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ دوسرا ہدف ہے نا جو وَيُزَكِّهِمْ، اگر اس پہ دقت کر لیں، جب دین کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، رسول اللہ کو نبوت کا ہدف دے کر بھیجا گیا کہ ان مفادات سے لوگوں کا تزکیہ کر کے ان مفادات سے لوگوں کو بالا تر کرنا ہے۔ اگر آج ہم اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے کر کے قرآن کو اپنا محور بنا لیں اور رسول اللہ کے اہداف نبوت سے پیوستہ ہو جائیں تو اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔